بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں صدی کے مسلم نوجوانوں کے حال کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کو معاشرتی، سیاسی، اخلاقی اور مذہبی شعبوں میں بے شمار چیلنجوں کا سامنا ہے جس میں وہ پورے اترتے نہیں دکھائی دے رہے۔ آج کے مسلمان نوجوانوں کو جو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ناآشنا ہیں، جس کی مدد سے وہ اپنی شخصیت اور فطری صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام بچوں کی نفسیات کے مطابق بچوں کی پرورش کے طریقوں پر زور دیتا ہے، جس پر آج کل کے والدین سنجیدگی سے غور نہیں کرتے۔ والدین کا اپنے بچوں کو شروع سے ہی اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اچھی عادات یعنی نظم و ضبط، خود مختاری، احسان، دوسروں کا احترام، وقت کی قدر کرنا اور آپس میں بہترین کمیونیکیشن اختیار کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ جوانی کے مراحل میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے میں یقیناً مدد ملے گی۔ دوسرا بڑا چیلنج جو آج مسلم نوجوانوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی سلیم الفطرت شکل کو بھی بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ غلط بیانی اور یہاں تک کہ اسلام کی غلط تشریحات بھی کی جا رہی ہیں، جس میں غیر متعلقہ مباحث کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جیسے مسئلہ طلاق، عورتوں کے حقوق وغیرہ۔ اور اس میں بالخصوص ہمارے ملک کی میڈیا مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، جو مسلم نوجوانوں میں ذہنی انتشار اور مذہبی بے اعتمادی کا احساس پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس موجودہ اور پیچیدہ صورتحال میں مسلمان نوجوانوں پر قرآن و حدیث پیش کیے جائیں، اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا جائے اور بوقت ضرورت اسلام کو سمجھنے اور تحقیق کرنے میں ان کی مدد بھی کی جائے۔ مسلم نوجوانوں کے سامنے حتمی چیلنج یہ ہے کہ اپنے اندر اسلام کی حقیقی روح کو کس طرح اجاگر کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ جو بھی اپنا مقصد بنائیں گے اور اس کے حصول کے لیے کاوش کریں گے تو وہ یہ یقین رکھیں کہ وہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ آپ جتنی زیادہ اسلامی اصولوں کے مطابق بامعنی زندگی گزاریں گے، آپ خود کو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر انسان، مضبوط ارادے کا حامل اور خود اعتماد پائیں گے۔ کسی قوم کو چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے طاقت اور مضبوط ارادیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طاقت اور مضبوط ارادے نظم و ضبط سے وجود میں آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نظم و ضبط میں استقامت ان خرافات سے بچنے کے بعد ہی حاصل ہوگی جن میں ہم آج پھنسے ہوئے ہیں، جیسے سوشل میڈیا، دنیاوی تفریحات اور ان کی رونقیں، کھیل کود اور فلمیں وغیرہ۔ لہٰذا اس کے بجائے جسمانی و ذہنی اور روحانی نشو و نما پر توجہ دیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مذکورہ بالا چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے طاقت اور اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے قوت ارادی عطا فرمائے، اور اس امت کی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں بہترین معیار بنائے۔ آمین۔